اگر آپ مدرسے کے طالب علم ہیں اور اپنی عربی مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور صرف و نحو میں پختگی حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا آپ اسکول اور کالج کے طلبہ ہیں اور عربی میں مہارت حاصل کرنے کے لیے کوئی کوشش شروع کرنے والے ہیں، یا شعبان اور رمضان کی چھٹیوں کو قیمتی بنا کر آپ صرف و نحو کا دورہ کرنا چاہ رہے ہیں، یا اس کے علاوہ کسی بھی اعتبار سے آپ عربی زبان میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں قرآن کریم اور حدیث کو سمجھنے کے لیے، تو یہ ویڈیو پہلے آپ دیکھ لیں۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے علم النحو مکمل طور پر انشاءاللہ پیش کروں گا، اس کی تمام اقسام، اس کی صورتیں، اس کی مثالیں، تاکہ آپ قرآن کریم سے علم النحو کی مشق مکمل طریقے سے اور آسان طریقے سے کر سکیں۔ تو آپ کے سامنے ایک ایک چیز ہونی چاہیے کہ لفظ کی جو 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف، تو اسم کی کتنی اقسام ہیں، فعل کی کتنی اقسام ہیں، حرف کی کتنی اقسام ہیں، یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے ہوں گی، تو انشاءاللہ آپ کے لیے دورہ صرف و نحو کرنا آسان ہوگا۔ یہ کمپلیٹ میں آپ کے سامنے اس ایک ویڈیو میں انشاءاللہ سب کچھ پیش کروں گا۔ إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کے اسپانسر کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ محترم محمد فیصل شہزاد صاحب ہیں، جو کہ ماشاءاللہ بچوں کا اسلام، خواتین کا اسلام اور بچوں کے رسالے آشیانہ کے مدیر ہیں، اور ان کا آشیانہ پبلیکیشن بھی ہے، جس کا پورا لنک اور جس کی تفصیلات آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی، اور یہاں نیچے واٹس ایپ نمبر بھی آ رہا ہوگا، اس پہ رابطہ کر کے آپ ان کی بہت سی ادبی کتابیں ہیں، بچوں کے لیے انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہوا ہے، وہ آپ گھر بیٹھے ان سے منگوا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ دیکھیں، لفظ کی 2 قسمیں ہیں، مستعمل اور غیر مستعمل یعنی مہمل۔ پھر مستعمل لفظ کی 2 قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ اب سب سے پہلے آپ مرکب کو سمجھ لیں، کیونکہ مفرد کے اندر جو اسم، فعل، حرف ہے اس کی تھوڑی زیادہ تفصیلات ہیں۔ مرکب کو ہم سمجھتے ہیں یعنی جو ایک سے زیادہ الفاظ ہوں، 2 لفظ ہوں، 3 لفظ ہوں، اس کا جو ایک سیٹ ہوتا ہے اس کو ہم مرکب کہتے ہیں۔ اب یا تو وہ مرکب جو ہوگا اس کے اندر بات مکمل ہو رہی ہوگی تو اس کو ہم جملہ کہتے ہیں، مرکب مفید کہتے ہیں، کلام کہتے ہیں، اور اگر بات مکمل نہیں ہو رہی ہوگی اس کے اندر تو اس کو ہم مرکب ناقص کہتے ہیں۔ اور جیسے آپ کو میں مثال دوں کہ میں کہتا ہوں کہ زید کی کتاب میرے پاس ہے، یہ ایک مکمل جملہ ہے، لیکن اگر میں کہتا ہوں زید کی کتاب تو یہ نامکمل جملہ ہے۔ مکمل جملے کو ہم مرکب مفید کہتے ہیں، نامکمل بات کو ہم مرکب غیر مفید کہتے ہیں۔ پھر مرکب غیر مفید کی ایک قسم ہے مرکب اضافی، ایک قسم ہے مرکب توصیفی، ایک قسم ہے مرکب منع صرف، اور اس کے علاوہ 2-3 قسمیں اس کی اور بھی ہیں۔ بنیادی طور پر اس کی یہ 3 قسمیں بتائی جاتی ہیں۔ مرکب اضافی، اس کو آپ سمجھ لیں مضاف اور مضاف الیہ جو ہوتے ہیں، اور مرکب توصیفی جس کے اندر ایک موصوف ہوتا ہے اور ایک صفت ہوتا ہے، اور مرکب منع صرف۔ مرکب اضافی کی مثال لے لیں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، غلام زیدن، زید کا غلام۔ تو جن 2 لفظوں کے ترجمے کے بیچ میں کا کی کے آ رہا ہو، آپ یہ سمجھ جائیں کہ وہ مرکب اضافی ہے۔ اور مرکب توصیفی بہت آسان ہے، ایک لفظ ہو آگے اس کی صفت بیان کی جائے تو وہ مرکب توصیفی ہوتا ہے، جیسے کتاب عظیم۔ اب یہاں ایک لفظ ہے کتاب، عظیم اس کی صفت ہے، تو ہم کہیں گے کتاب عظیم مرکب توصیفی ہے۔ مرکب توصیفی کے اندر ہم کو پتہ ہے کہ جو دونوں لفظ ہوتے ہیں ان کا 10 چیزوں میں مطابق ہونا ضروری ہے۔ مرفوع، منصوب اور مجرور میں ان دونوں کا مطابق ہونا ضروری ہے، مذکر اور مؤنث میں ان دونوں کا ایک جیسا ہونا ضروری ہے، معرفہ اور نکیرہ میں ان دونوں کا ایک جیسا ہونا ضروری ہے، اور اس کے علاوہ واحد، تثنیہ اور جمع میں بھی ان کا مطابق ہونا ضروری ہے۔ تو یہ 10 چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ایک مرفوع ہے تو دوسرا بھی مرفوع ہوگا، یہ معرفہ ہے تو وہ بھی معرفہ ہوگا، یہ مذکر ہے تو وہ بھی مذکر ہوگا، اور یہ واحد تثنیہ جمع ہے تو دوسرا بھی واحد تثنیہ اور جمع ہوگا۔ مرکب منع صرف اور زیادہ آسان ہے کہ کوئی بھی 2 نام ہوں
کوئی بھی دو اسم ہوں، ان دونوں کو ملا کر کسی کا ایک نام رکھ دیا جائے، جیسے محمد، اسامہ اور سرسری 3 الگ لفظ تھے، میں نے تینوں کو ملا کر اپنا نام، مکمل نام رکھا ہے محمد، اسامہ، سرسری، تو یہ ایک مرکب منع صرف ہے۔ ٹھیک ہے، بہت آسان ہے۔ اب آ جاتے ہیں مرکب مفید پر، جو کہ پورا ایک جملہ ہوتا ہے، ایک مکمل بات ہوتی ہے۔ اس کی پھر 2 قسمیں ہوتی ہیں، یا تو اس میں آپ کسی کی خبر دے رہے ہیں کسی بات کی، یا اس میں آپ کچھ طلب کر رہے ہیں، یعنی آپ یا تو آپ کچھ دے رہے ہیں یا کچھ لے رہے ہیں۔ جیسے میں کہوں کہ بھئی آپ کا کیا نام ہے، تو میں اس میں آپ کو کچھ بتا نہیں رہا، آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں، کچھ لینا چاہ رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں مجھے 1 گلاس پانی پلا دو، تو میں آپ سے کچھ مانگ رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں آپ یہ کام نہ کریں، تو میں آپ سے کسی کام کے نہ کرنے کا مطالبہ کر رہا ہوں، کچھ مانگ رہا ہوں۔ تو مرکب مفید کے اندر 2 قسمیں ہوتی ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں خبریہ اور انشائیہ۔ یعنی اگر آپ کوئی خبر دے رہے ہیں تو اس کو جملہ خبریہ کہتے ہیں، آپ کچھ طلب کر رہے ہیں تو اس کو جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ جملہ خبریہ کی 2 قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہوتا ہے کہ جس میں پہلا جز جو ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے، اور جملہ فعلیہ وہ ہوتا ہے جس میں پہلا جز فعل ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ سمجھ لیں کہ فعل اور فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بنتا ہے، جیسے ضرب زید، زید نے مارا، یہ جملہ فعلیہ ہے۔ اور مبتدا اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بنتا ہے، جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے، زید بھی اسم ہے، قائم بھی اسم ہے، زید مبتدا ہے، قائم خبر ہے اس کی، تو یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ جملہ انشائیہ کی پھر 10 قسمیں بنتی ہیں، اس کو میں آسان کر کے بتاتا ہوں، 5 آسان اور 5 مشکل۔ جب ہم 5 آسان کر کے یاد کر لیتے تو 5 مشکل وہ صرف 5 رہ جاتے ہیں۔ اگر آپ ان کو الگ الگ نہ کریں تو آپ کے لیے 10 کے 10 مشکل ہوتے ہیں۔ تو 5 آسان اس میں ہے امر، نہیں، استفہام، تمنی، ترجی۔ دیکھیں، امر کا مطلب ہے کسی کام کا حکم کرنا، جس سے آپ کھڑے ہو جاؤ۔ نہیں کا مطلب ہے کسی کام سے منع کرنا، مطلب آپ کھڑے مت ہونا یا آپ بیٹھنا مت۔ اور استفہام کا مطلب ہے کچھ پوچھنا، کوئی حرف استفہام، کیا، کیوں، کیسے، کب، کس نے، یہ جو حرف استفہام لگ کر جو جملہ بنتا ہے اس کو استفہام کہتے ہیں۔ تمنی کا مطلب ہے کسی چیز کی تمنا کرنا، اس کے لیے عربی میں لیتا کا لفظ ہے۔ اور ترجی کا مطلب ہے کسی چیز کے امید کا اظہار کرنا، کسی چیز میں شک کرنا، تو اس کے لیے پھر لعل کا لفظ ہے۔ تو لیتا اور لعل سے جو جملہ بنتے ہیں اس کو ہم تمنی اور ترجی کہتے ہیں، وہ بھی جملہ انشائیہ ہوتے ہیں۔ یعنی آپ کسی کو حکم دے رہے ہیں تو یہ جملہ خبریہ نہیں ہے، کسی کو منع کر رہے ہیں تو یہ بھی جملہ انشائیہ نہیں ہے، کچھ پوچھ رہے ہیں تو یہ بھی جملہ انشائیہ نہیں ہے، کسی چیز کی تمنا کر رہے ہیں تو یہ بھی جملہ انشائیہ نہیں ہے، کسی چیز پہ شک کر رہے ہیں تو یہ بھی جملہ انشائیہ، یہ بھی جملہ انشائیہ۔ یہ سب جملہ خبریہ نہیں ہے، یہ سب جملہ انشائیہ ہیں۔ جملہ انشائیہ کی 5 مشکل قسمیں جو آپ کو اب یاد کرنی پڑیں گی، ان کے پہلے نام یاد کر لیں: عقود، ندا، عرض، قسم، تعجب۔ عقود، ندا، عرض، قسم، تعجب، ان 5 کے نام آپ یاد کر لیں گے تو یہ 5 ان کو ہم کہیں گے جملہ انشائیہ کی 5 مشکل قسمیں۔ لیکن چونکہ صرف 5 ہیں تو 5 مشکل نام یاد کرنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو 5 مشکل کو کیسے پھر آپ سمجھیں گے کہ عقود کا مطلب ہے کسی چیز کا معاملہ کرنا۔ میں آپ کے ساتھ خرید و فروخت کر رہا ہوں تو میں آپ کے ساتھ کوئی معاملہ کر رہا ہوں، کوئی لین دین کر رہا ہوں۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں بھائی میں نے آپ کو یہ چیز اتنے میں دی۔ اب یہ دی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں خبر دے رہا ہوں کہ میں نے فلانے کو کتاب دی، تو ایک تو وہ خبر ہے، یہاں خبر نہیں ہے، یہاں میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں نے آپ کو یہ چیز اتنے میں دی، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں نے اتنے میں لے لی۔ تو یہ جو دی اور لی والا جو جملہ ہے یہ چونکہ معاملات کی قبیل سے، اس لیے اس کو عقود کہتے ہیں۔ جیسے بعتو، اشتریتو، اور نکاح کے موقع پر دلہا کہتا ہے جی میں نے قبول کیا، تو وہ خبر نہیں دے رہا ہوتا، وہ ایک معاملہ طے کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی ڈیل کرنے کے لیے جو الفاظ طرفین سے استعمال ہوتے ہیں اس کو ہم عقود کہتے ہیں۔ ندا کا مطلب ہے یا ایا، حیا وغیرہ جو حروف ندا ہیں جن کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے اے کر کے کسی کو بلانا، اے بھائی۔ اور یہ اے جیسے اردو میں کبھی محذوف ہوتا ہے بھائی ادھر آنے ذرا، ایسے ہی عربی میں بھی کبھی محذوف ہو سکتا ہے، تو لیکن ترجمے میں شامل ہوتا ہے۔ تو جب آپ کسی کو بلا رہے ہوتے ہیں، اب بات سن محمد، یا محمد بات سن، تو پھر اس کو ہم ندا کہیں گے۔ ندا کا مطلب ہے کسی کو پکارنا، ٹھیک ہے، جس کو پکارا جا رہا ہوتا ہے اس کو منادا کہتے ہیں۔ اس کا پھر الگ آگے پوری بحث آتی ہے، حروف ندا کتنے ہیں اور منادا کی جو مرفوع منصوب اور مجرور ہونے کے اعتبار سے کیا حکم ہے، وہ پھر حروف کی بحث میں ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ تو یہ دوسری چیز ہو گئی 5 مشکل میں سے ندا۔ تیسری چیز ہے عرض، کسی کو، عرض کا مطلب ہے کچھ پیش کرنا، ٹھیک ہے نا، اور اس کا یہاں مطلب ہوتا ہے کسی کو کسی چیز پر ابھارنا، برانگیختہ کرنا، آمادہ کرنا، تیار کا بھائی تم یہ کام کیوں نہیں کر لیتے ہو، یار تم نماز کیوں نہیں پڑھتے
پڑھتے ہو، اللہ کے بندے اتنے موٹے ہٹے کٹے ہو روزہ کیوں نہیں رکھتے ہو، اللہ کے بندے اتنے جوان ہو تم خود کیوں نہیں کما لیتے، بھیک کیوں مانگ رہے ہو۔ تو یہ ہم کسی کو جب کسی کام پہ ابھار رہے ہوتے ہیں، تیار کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو عرض کہتے ہیں۔ اور قسم چوتھی چیز ہے، مشکل میں سے چوتھی قسم قسم ہے، مشکل میں سے چوتھی قسم قسم ہے، لیکن یہ قسم بہت آسان ہے۔ آپ کسی کی قسم کھا رہے ہو، اللہ کی قسم، واللہ، باللہ، تاللہ، عربی میں اس کے لیے یہ الفاظ آتے ہیں۔ واللہ تو پھر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم کسی بھی چیز کی جب قسم کھا رہے ہوتے تو وہ جملہ انشائیہ بن جاتا ہے۔ اور پانچویں چیز جو کہ انشائیہ کی 10 میں سے سب سے آخری ہے، اور وہ ہے تعجب۔ آپ اس پہ تعجب نہ کریں کہ یہ تعجب جملہ انشائیہ کیوں، کیونکہ جب کسی چیز پر آپ تعجب کر رہے ہوتے ہیں، آپ حیرت کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ بتا نہیں رہے، آپ بس سوچ رہے ہیں، تعجب کر رہے ہیں، اور آپ چاہ رہے ہیں کہ اگلا بھی آپ کے تعجب میں شریک ہو، یار کیا زبردست آدمی ہے یار۔ تو آپ اس میں ضمناً خبر بھی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ تعجب اس کے اندر آ جاتا ہے تو اس کے اندر انشاء کے معنی غالب آ جاتے ہیں۔ یہاں آپ ایک اچھی سی بات سمجھ لیں کہ اردو میں بھی اور عربی میں بھی، نثر میں بھی اور شاعری میں بھی، جملے کے اندر جملے کو خبریہ بنا کے پیش کرنے سے بہتر ہے انشائیہ بنا کے پیش کرنا۔ ادبی گفتگو جب ہو رہی ہو، جب آپ چاہ رہے ہو کہ آپ اچھا سا شعر پیش کریں، تو ایک بات آپ خبر دینے کے انداز میں کر رہے ہوتے ہیں، وہی بات اگر آپ اس میں سوال ڈال دیں یا تعجب ڈال دیں تو وہ بات جو ہے وہ زبردست قسم کی بن جائے گی، اس کے اندر معنویت میں اضافہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو مرکبات کا پورا چیپٹر الحمدللہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ مرکب کی 2 قسمیں، مفید اور غیر مفید، دونوں کو ہم نے مکمل کر لیا۔ اب ہم آتے ہیں مفرد کی طرف۔ مفرد کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ پھر اسم کو سمجھنا، فعل کو سمجھنا، حرف کو سمجھنا، آپ میری ویڈیو دیکھ لیں، آئی بٹن میں لنک آ رہا ہوگا۔ اسم، فعل، حرف کو میں نے تفصیل سے سمجھا دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو میں مختصر بتا دیتا ہوں، کسی بھی چیز کا نام ہے وہ اسم ہے، جو لفظ کلام کے اندر اسم اور فعل کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ حرف ہے، اور فعل وہ ہوتا ہے جس کے اندر ماضی، حال اور مستقبل میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جا رہا ہوتا ہے۔ اب ان تینوں میں سے ہر ایک کی جو ہے وہ قسمیں ہمیں معلوم کرنی ہے، یاد کرنی ہے، تو اس سے پہلے ہم ان کی علامتیں یاد کر لیتے ہیں۔ تو اسم کی جو علامتیں ہیں، ظاہری جو آسان علامتیں ہیں، وہ میں بتایا کرتا ہوں کہ ایک علامت شروع میں ہوتی ہے، جس لفظ کے شروع میں الف لام لگا ہوا ہو تو وہ فعل اور حرف نہیں ہو سکتا، وہ اسم ہی ہوگا۔ جس لفظ کے شروع میں حرف جر ہو، وہ حروف جارہ 17 ہیں، تو وہ بھی اسم ہی ہوگا، وہ فعل نہیں ہو سکتا، حرف نہیں ہو سکتا۔ جس لفظ کے آخر میں 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہو، جس کو تنوین کہتے ہیں، وہ بھی اسم ہی ہوگا۔ اسم کی اس کے علاوہ اور بھی علامتیں ہیں، وہ آپ گوگل پہ سرچ کر لیں، یہاں میں دکھا بھی دوں گا آپ کو۔ تو اسم کی بہت ساری علامتیں ہیں، جن میں سے آسان تو یہ ہیں: تثنیہ ہونا، جمع ہونا، اور مسند الیہ ہونا، اور مضاف ہونا، اور موصوف ہونا، یہ ساری اسم کی علامتیں ہیں۔ فعل کی علامت کیا ہے؟ شروع میں قد کا ہونا، سین کا ہونا، سیقول السفہاء، قد سمع اللہ، تو قد سمع فعل ہے، سیقول فعل ہے۔ سوف کا ہونا بھی علامت ہے۔ آخر میں لمبی تا جس پہ سکون ہوتا ہے، اس کی وہ بھی فعل کی علامت ہے، کیونکہ اسم کے اندر آخر میں لمبی تا ساکن ہو کر نہیں آتی۔ تو لم کا ہونا، لن کا ہونا، لم یضرب، لن یضربا، یہ سب فعل کی علامتیں ہیں۔ اور جو لفظ اسم اور فعل نہ ہو وہ خود بخود حرف ہوگا، اس سے حروف کی کوئی علامت نہیں ہے۔ حروف 59 ہیں، ان پر میں مستقل ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، وہ آپ دیکھ لیں۔ تو یہ ہو گیا اسم، فعل اور حرف۔ اب آتے ہیں ان کی تقسیمات کی طرف۔ اسم کی 2 قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث۔ مذکر کا مطلب ہے وہ لفظ جو مذکر استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک تو مردوں کا نام ہوتا ہے وہ بھی مذکر ہوتا ہے، اور ایک عورتوں کا نام ہوتا ہے وہ مؤنث ہوتا ہے، یہ تو پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن لفظوں میں بھی اردو میں آپ دیکھ لیں، میں نے نماز پڑھی، میں نے روزہ رکھا، اب نماز مؤنث ہے اور روزہ مذکر ہے، تو نماز کسی کی بیوی تو نہیں ہے نا، روزہ کسی کا شوہر تو نہیں ہے۔ تو یہ لفظوں میں بھی مذکر اور مؤنث کی تقسیم ہر زبان میں تقریباً ہوتی ہے، فارسی زبان میں نہیں ہے۔ تو اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے۔ تو اردو عربی میں کوئی لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس کی مؤنث کی 4 علامتوں میں سے کوئی علامت ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو وہ مذکر ہے، اور اگر ہے تو وہ مؤنث ہے۔ وہ 4 علامتیں کون سی ہیں؟ 2 تا اور 2 الف۔ 2 تا یعنی ایک تو یہ ہے کہ کسی لفظ کے آخر میں گول تا ہو، وہ آپ کہہ سکتے ہیں مؤنث ہے، جیسے فاطمۃ مؤنث ہے، ٹھیک ہے نا، طلحۃ، اسامۃ، وہ لفظ حالانکہ میں مذکر ہوں لیکن میرا جو لفظ ہے نام وہ مؤنث ہے، تو اس پر مؤنث والے احکامات لگیں گے۔ جیسے غیر منصرف کے اندر ایک سبب مؤنث کو ہونا ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ 2 تا اور 2 الف میں سے ایک تا تو یہ ہو گئی، دوسری تا سے پہلے 2 الف سمجھ لیں،
کسی بھی لفظ کے آخر میں اگر الف ہے یا ہے اس کے اوپر کھڑا زبر ہے تو وہ بھی مؤنث ہے، کسی لفظ کے آخر میں الف ہے اس کے بعد حمزہ ہے، اس کو ہم الف ممدودہ کہتے ہیں، اور پہلے والے الف کو الف مقصورہ کہتے ہیں۔ یہ دونوں جس لفظ کے بھی آخر میں ہوں گے آپ ان کو مؤنث قرار دے سکتے ہیں، مؤنث کے طور پر ان کو استعمال کر سکتے ہیں، جیسے حبلہ اور حمراؤ تو مشہور مثالیں ہیں۔ اس کے علاوہ دو تا ہم نے پڑھی تھی، یاد کرنے کے لیے آپ یوں کر لیں، مؤنث کی 4 علامتیں، 2 تا 2 الف، تو 2 تا میں سے جو دوسری تا ہے اس کو ہم کہتے ہیں تا مقدر، یعنی تا لکھی بھی تو نہیں ہے لیکن چونکہ بعض الفاظ ایسے ہیں جن کو عرب مؤنث استعمال کرتے ہیں حالانکہ ان میں نہ تا ہے نہ الف ہے، الف مقصورہ ہے نہ الف ممدودہ ہے، تو ہم یہاں تا فرض کر لیتے ہیں، اس کا نام ہم نے رکھا ہے تا مقدرہ، تو اس لیے یاد کرنا بھی آسان ہے، 2 تا اور 2 الف۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ تا حقیقی جو تا لگی ہوئی ہوتی ہے اور الف مقصورہ الف ممدودہ، ان 3 کو پہچاننا تو آسان ہے، چوتھے نمبر پر جو ہے اس کے الفاظ کو ایک دفعہ یاد کر لیں۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کے سامنے اس کی لسٹ ویڈیو میں پیش کر دوں، نہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں انشاءاللہ ان ساری چیزوں کے لنک میں بنا کے دے دوں گا اور پوری فہرست دے دوں گا کہ یہ ہے، اس کے پوری میں جتنی بھی PDF وغیرہ بناؤں گا، JPG بناؤں گا، وہ سارے لنک انشاءاللہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا میں۔ تو یہ 2 تا اور 2 الف آپ نے یاد کر لیے، تو جب کوئی لفظ مؤنث نہیں ہوگا تو اس کو آپ کہہ دیں گے کہ یہ مذکر ہے۔ قلم ایک لفظ ہے، اب اس کے آخر میں نہ تا ہے نہ الف مقصورہ ہے نہ الف ممدودہ ہے، لہذا یہ مذکر ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن دار گھر کو کہتے ہیں، اب اس میں تا بھی نہیں ہے الف بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ عرب اس کو مؤنث کے طور پر استعمال کرتے ہیں اس لیے ہم کہیں گے اس کے اندر تا مقدرہ ہے اور یہ مؤنث ہے۔ اب اسم کی 2 قسمیں آتی ہیں، معرفہ اور نکیرہ۔ معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، وہ آپ یاد کر لیں۔ علم، ضمیر، علم کا مطلب ہے کسی کا نام ہو، وہ معرفہ ہے، اور ضمیر یعنی 14 ضمیریں آپ نے پڑھ لی ہیں، میں ویسے تو 70 ضمیریں نحو کی کتابوں میں بتائی جاتی ہے، میں کہتا ہوں اب صرف 2 گردانے یاد کر لو، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انت انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن، اور ہا ہما ہم، ہو ہما ہم، ہا ہما ہن، کا کما کم، کی کما کننا، یا ساکن اور نا، یہ 14 الفاظ آپ یاد کر لو، ضمیریں ان 28 الفاظ میں سے ہی ضمیر ہوتی ہے، تو جو لفظ ایسا ہوگا وہ بھی معرفہ ہوگا۔ اس میں موصول معرفہ ہوتا ہے، تیسری قسم ہے الذی، اللذانی، اللذین، اللتی، اللتانی، اللاتی، اللائی، اللوائی، ما، من، این، ایتن، جب اس میں موصول کے طور پہ استعمال ہو رہے ہوں تو یہ پھر معرفہ ہوگا۔ معرفہ کی 7 قسموں میں سے 3 ہو گئی، علم، ضمیر، اسم موصول، اسم اشارہ، ھذا، ھذانی، ھاؤلائی، ھذہ، ھاتانی، ھاؤلائی، ذالک، ذانک، اولئک، تلک، تانک، اولئک، یہ الفاظ آپ یاد کر لیں، ان کا ترجمہ یاد کر لیں تو آپ بالکل جب بھی یہ لفظ آئے گا آپ کو پتہ چل جائے گا یہ معرفہ اور نکرہ میں سے کیا ہے۔ آپ سے کسی نے پوچھا ذالک معرفہ ہے یا نکرہ، آپ سوچنے بیٹھ گئے پتہ نہیں یہ معرفہ ہے کہ نکرہ، بھائی یہ معرفہ ہے کیونکہ معرفہ کی 7 قسموں میں سے ایک ہے۔ معرفہ کی 5ویں قسم ہے جس لفظ پر الف لام ہو، جیسے رجل کا مطلب ہے مرد، یہ نکرہ ہے، الرجل خاص مرد، تو یہ معرفہ ہو گیا۔ معرفہ کی 6ٹھی قسم ہے جس لفظ سے پہلے یا حرف ندا آ جائے، تو وہ جب ہم کسی کو پکارتے ہیں اے بھائی، اب بھائی تو نکرہ ہے لیکن جب ہم نے کہا اے بھائی تو اب وہ مخصوص ہو گیا۔ اسی طرح رجل نکرہ تھا، یا رجلو اے آدمی، اے مرد، تو اب وہ معرفہ ہو گیا۔ معرفہ کی 7ویں قسم ہے کہ وہ لفظ جو 6 میں سے کسی بھی ایک کی طرف مضاف ہو جائے اور وہ مضاف مضاف الیہ مل کر پورا مرکب اضافی بن جائے تو وہ مضاف بھی معرفہ ہو جائے گا، جیسے کتابن ہے، اب یہ نکرہ ہے لیکن اگر ہم نے کہا کتاب زیدن تو یہ بنا زید کی کتاب، کیونکہ زید مخصوص ہے تو کتاب بھی زید کا مضاف بننے کی وجہ سے مخصوص ہو جائے گی۔ معرفہ اور نکرہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جس لفظ کے اندر مکمل تخصیص آ جاتی ہے اس کو معرفہ کہتے ہیں، جس میں تعمیم ہوتی ہے، عموم ہوتا ہے، اس کو نکرہ کہتے ہیں، یعنی جس کے اندر پتہ نہیں ہوتا کس کی بات چل رہی ہے۔ میں نے آپ سے کہا کتابن، کوئی کتاب، لیکن اگر میں آپ سے کہتا ہوں الکتاب تو اس کا مطلب ہے آپ سمجھ جائیں گے کہ میں کوئی خاص کتاب بتانا چاہ رہا ہوں جو ہم دونوں کے ذہنوں میں ہے یا صرف میرے ذہن میں ہے، تو یہ اس طریقے سے پھر ایک لفظ معرفہ ہوتا ہے۔ اسم کی اگلی تقسیم ہے واحد، تثنیہ اور جمع۔ واحد کا مطلب ہے کوئی لفظ ایک ہو، تثنیہ کا مطلب ہے 2 ہوں، اور جمع کا مطلب ہے 2 سے زیادہ ہوں۔ ویسے ہر زبان میں واحد اور جمع ہوتا ہے لیکن عربی میں واحد کے بعد تثنیہ بھی ہے، اور بہت آسان ہے کہ کوئی لفظ واحد ہے، یعنی کوئی بھی لفظ ہے، دیوار ہے، اس کو عربی میں جدارن کہتے ہیں، تو یہ آپ کو لغت سے پتہ چلے گا، لیکن اس کا جو تثنیہ ہے یعنی 2 کا صیغہ بنانا اس کو تثنیہ کہتے ہیں، تو وہ بنانا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ لفظ کے آخر میں الف نون یا یا نون لگا دیں،
دیں، اس نون کے نیچے زیر ہوگا، تو جدارانی مطلب دو دیواریں، جدارینی مطلب دو دیواریں۔ اب جدارانی اور جدارینی میں کیا فرق ہے؟ تو جدارانی مرفوع ہے اور جدارینی منصوب اور مجرور ہے۔ تو یہ مرفوعات منصوبات مجرورات کے چیپٹر میں جب آپ ان کو پڑھ لیتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اس میں متمکن کے اندر تثنیہ ہیں اور واحد تثنیہ جمع میں بھی تثنیہ ہیں، اور مرفوعات منصوبات اور مجرورات کے اندر پھر پتہ چل جاتا ہے کہ مرفوع یہ ہوتا ہے، منصوب یہ ہوتا ہے، مجرور یہ ہوتا ہے۔ تو کتابانی مرفوع ہے، کتابینی منصوب اور مجرور ہے۔ یہ ساری معلومات جب ملے گی تب آپ کو پتہ چلے گا کہ کتابانی اور کتابینی میں کیا فرق ہے۔ ابھی آپ اس کو یہ سمجھ لیں کہ تثنیہ کے بعد اگلا قدم ہوتا ہے لفظ کی جمع بنانے کا۔ جب دو سے بھی زیادہ مراد ہو تو پھر جمع بناتے ہیں، جسے اردو میں ہم کتاب اور کتابیں کہتے ہیں، تو عربی میں کتاب اور کتابانی کے بعد پھر کتبن کہتے ہیں، کتبن اس کی جمع ہے۔ اب جمع کیسے بناتے ہیں اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، ہر لفظ کی الگ جمع ہے، بہت سارے اوزان ہیں، وہ اوزان آپ کو یاد کرنے پڑیں گے۔ رسول کی جمع رسل ہے، غلام کی جمع غلم نہیں ہے، غلام کی جمع اغلمتن ہے، غلمتن ہے، غلمان ہے۔ اسی طرح فعل کی جمع افعال ہے، عمل کی جمع اعمال ہے، شغل کی جمع اشغال ہے، لیکن ہر لفظ کی جمع افعال کے وزن پہ نہیں آتی۔ نبی کی جمع انبیاء ہے، حبیب کی جمع احباب ہے، احبہ بھی ہے۔ تو یہ اس طریقے سے ہر لفظ کی جمع آتی ہے۔ البتہ عربی میں جمع کے پھر جب جمع کا بیان آتا ہے تو اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ جمع کی دو تقسیمیں ہیں، دو قسمیں نہیں، دو تقسیمیں ہیں۔ ایک ہے لفظ کے اعتبار سے، لفظ کے اعتبار سے یہ ہے کہ اگر واحد کا وزن جمع میں ٹوٹ جائے تو اس کو جمع مکسر کہتے ہیں۔ جیسے کتابن سے کتابون نہیں بنے گا، کتبن بنے گا، تو کتابن کا وزن ٹوٹ گیا، یہ جمع مکسر ہے۔ اور مسلمن کی جمع مسلمون ہے، تو چونکہ مسلمن برقرار ہے، آخر میں صرف واو اور نون کا اضافہ کیا گیا تو اس کو جمع سالم کہتے ہیں۔ جمع سالم کا وزن مقرر ہے، علامت مقرر ہے کہ لفظ کے آخر میں واو نون یا نون لگا دیں تو جمع سالم بنتا ہے، جیسے مسلمون اور مسلمینہ۔ اب مسلمون مسلمین میں کیا فرق ہے؟ تو یہ وہی بحث ہو گئی، کتابانی اور کتابینی میں کیا فرق ہے؟ مسلمون مرفوع ہے اور مسلمین منصوب اور مجرور ہے۔ اب مرفوع منصوب مجرور کیا ہے یہ اس کے بیان میں سمجھنا ہوگا۔ جمع مؤنث سالم یہ ہے کہ لفظ کے آخر میں الف اور تا کا اضافہ کر دیا جائے تو یہ جمع مؤنث ہوتی ہے، اور چونکہ اس میں واحد کا وزن نہیں ٹوٹ رہا ہوتا اس لیے اس کو بھی ہم سالم کہتے ہیں۔ آگے جمع کی دوسری تقسیم ہے عدد کے اعتبار سے کہ اگر 3 سے 10 تک کا عدد مراد ہو تو اس کو جمع قلت کہتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ کا عدد مراد ہو تو اس کو جمع کثرت کہتے ہیں۔ تو جمع قلت کے لیے عربی میں 6 اوزان مخصوص ہیں، افعال، افعلۃ، فعلۃ اور افعل، یہ 4 اوزان۔ اور جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم الف لام کے بغیر ہو تو وہ جمع قلت ہے، الف لام کے ساتھ ہو تو وہ جمع کثرت میں آ جاتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے واحد تثنیہ اور جمع کا بھی پورا باب الحمدللہ میں نے کھول کر رکھ دیا۔ اب اسم کی اہم ترین تقسیم ہوتی ہے متمکن اور غیر متمکن کے اعتبار سے۔ اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں، یہ مبنی ہیں۔ اس میں متمکن کی 16 قسمیں ہیں، یہ معرب ہیں۔ ان کے نام یاد کریں، ان کی پوری بحث یاد کریں، اوپر میں آئی بٹن میں انشاءاللہ لنک دے دوں گا، اس میں متمکن کا بھی اور اس میں غیر متمکن کا بھی مختصراً بتا دیتا ہوں۔ اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں، ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، اسماء افعال، اسماء اصوات، اسماء ظروف، اسماء کنایہ اور مرکب بنائی۔ اس میں متمکن کی 16 قسمیں ہیں، مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف قائم مقام صحیح، جمع مکسر منصرف، جمع مؤنث سالم، غیر منصرف، اسماء ستہ مکبرہ، تثنیہ، اثنانی اثنتانی، کلا کلتا، اور جمع مذکر سالم، اور الو، اور 20 سے 90 تک کے جو الفاظ ہیں۔ اور 13ویں قسم ہے اس میں مقصور جیسے موسیٰ، اور 14ویں قسم ہے کہ وہ لفظ جو جمع مذکر سالم تو نہ ہو اور مضاف ہو یا متکلم کی طرف جیسے کتابی، اور 15ویں قسم ہے اس میں منقوص، وہ لفظ جس کے آخر میں یا ساکن ہو اور وہ یا متکلم کی نہ ہو، اور 16ویں قسم ہے جمع مذکر سالم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو رہا ہو۔ ان کی پوری تفصیل اچھی طرح سمجھ لیں گے نا تو آپ کے لیے عربی اور عربی زبان، عربی عبارت پوری حلوہ ہو جائے گی، لیکن یہ کئی گھنٹوں کی مشق مانگتی ہے یہ چیز۔ آپ دورہ صرف و نحو اگر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس میں مزہ آئے گا، آپ ہر لفظ لیں اس پہ یہ ساری نحو گھمائیں۔ اب آگے آتی ہے چیز، اسم کی 2 قسمیں ہیں، عامل اور معمول۔ اسم عامل کیا ہے؟ اسم عامل وہ اسماء ہیں جو کسی لفظ کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور اسم معمول وہ اسم جس پر کوئی عمل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو پہلے معمولات کو سمجھ لیں، اس کی 3 قسمیں ہیں، مرفوع، منصوب اور مجرور۔ مرفوعات 8 ہیں جس میں سے 4 آسان ہیں، 4 مشکل ہیں۔ اس طرح کیا ہوتا ہے، یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ مبتدا، خبر، فاعل، نائب فاعل 4 آسان ہیں، اور 4 جو مشکل ہیں ان میں سے بھی 2 اسم ہیں، 2 خبر ہیں۔
ٹھیک ہے نا، مرفوعات میں سے ان کی خبر مرفوع ہوتی ہے اور لا نفی جنس کی خبر مرفوع ہوتی ہے۔ ما والا مشابہ بلیسہ کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور افعال ناقصہ کا اسم مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو دو اسم دو خبر ہیں یہ بالکل برعکس طریقے سے پھر منصوبات میں چلے جاتے ہیں کہ حروف مشبہ و فعل کا اسم منصوبات میں چلا جاتا ہے اور خبر مرفوعات میں آ جاتی ہے، تو یوں اس کو آپ مرفوعات منصوبات میں گھما سکتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں منصوبات کی طرف۔ منصوبات 12 ہیں، 5 اس میں سے مفاعیل ہیں اور 2 اسم ہیں، 2 خبر ہیں اور 3 جو ہیں وہ حال، تمیز اور مستثنیٰ۔ اس تقسیم کو یاد کر لیں، اس جملے کو رٹا لگا دیں تو آپ کے لیے 12 منصوبات یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ دیکھیے 5 مفاعیل، 2 اسم، 2 خبر اور 3 جو ہیں وہ حال، تمیز اور مستثنیٰ۔ اب 5 مفاعل کو الگ الگ سمجھ لیں، مفعول بہ، مفعول فی، مفعول لہ، مفعول مطلق، مفعول معہ۔ ان کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ مفعول بہ جس پر فعل واقع ہو، مفعول لہ جس کام کے لیے کوئی، جس چیز کی، جس مقصد کے لیے کوئی کام کیا جائے، مفعول فی جہاں کوئی کام کیا جائے، جس جگہ یا جس وقت میں کوئی کام کیا جائے، مفعول معہ جس کے ساتھ کوئی کام کیا جائے مل کر، اور یہ واو کے بعد آتا ہے، یعنی جال برد والجبات، سردی آئی جبوں کے ساتھ۔ والجبات میں واو جو ہے نا مع کے معنی میں ہے اور الجبات مفعول معہ ہوئے۔ مفعول مطلق یہ ہوتا ہے کہ ایک مصدر ہوتا ہے یا ایک فعل ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا مصدر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک فعل ہوتا ہے، یہ شبہ فعل ہوتا ہے، اس کے بعد ایک مصدر آتا ہے جو منصوب ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر 2 زبر ہوں گے مثال کے طور پر حالت نصبی میں۔ تو اب یہ جو فعل ہے، جیسے ضرب ایک فعل ہے، اس نے مارا، اگر ہم کہیں اس نے خوب مارا تو ہم اسی کا مصدر بھی لے آئیں گے، ضرب ضربن، اس نے خوب مارا، ضرب۔ اب مفعول مطلق لانے کی اور وجوہات بھی ہوتی ہے لیکن اس کی بیسک کو سمجھ لیں، یہ اردو میں نہیں ہے۔ مفعول مطلق جو ہے نا یہ اردو میں نہیں ہے، یہ ایک عجیب چیز ہے عربی کے اندر کہ کسی فعل کا مصدر نکال کر اس کو منصوب کر کے لایا جائے۔ تو یہ 5 مفاعیل ہو گئے۔ اب 2 اسم 2 خبر وہی ہیں جو آپ کو میں نے مرفوعات میں بتایا، اور حال، تمیز اور مستثنیٰ۔ حال یہ ہے کہ آپ فاعل یا مفعول کی کوئی حالت بتائیں کہ زید میرے پاس آیا سوار ہونے کی حالت میں، جانی زیدن، زید میرے پاس آیا راکبن، وہ اس حال میں کہ وہ سوار تھا، ضربت زیدن راکبن، میں نے زید کو مارا اس حال میں کہ زید سوار تھا۔ تو یہ حال ہوتا ہے، بہت آسان ہے۔ تمیز کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کے ابہام کو دور کرنے کے لیے، یعنی بات کے اندر کوئی ابہام تھا، اس ابہام کو دور کرنے کے لیے آپ ایک لفظ لے کر آئے اور اس کو منسوب کر دیا۔ اب میں نے کہا مثال طاب زید، زید بہت اچھا ہے، ایک دم آپ کے ذہن میں سوال آئے گا بھائی زید کی کون سی خوبی اچھی لگی ہے، کیا ہے زید؟ تو اب میں آگے بول دوں گا علماً، یعنی علم کے اعتبار سے اچھا ہے۔ اردو میں اس کے اندر کے اعتبار سے جس لفظ کے آخر میں آتا ہے، عربی میں وہ دراصل تمیز ہوتی ہے۔ مستثنیٰ بہت آسان ہے کہ ایک حکم سب پہ لگا کر اس میں سے بعض لوگوں کو مستثنیٰ کیا جائے۔ سوائے کا لفظ اردو میں آتا ہے، عربی میں اس کے لیے الا آتا ہے، اور الفاظ بھی آتے ہیں۔ جان القوم الا زیدن، میرے پاس پوری قوم آئی، سارے لوگ آئے مگر زید نہیں آئے۔ تو یہ جو مگر اور لیکن کر کے جو آتا ہے اس کو استثناء کہتے ہیں، تو یہ منصوب ہوتا ہے۔ اب کس کی حالت نصبی اور حالت رفعی کیسے ہوتی ہے وہ اس میں متمکن میں پتہ چلتا ہے۔ تو اس میں متمکن اور مرفوعات، منصوبات، مجرورات مل کر پھر آپ کو پورا بتائیں گے کہ آپ کو عربی عبارت کیسے بنانی ہے، زبر زیر پیش کہاں لگانے۔ مجرورات رہ گئے، مجرورات کی 2 قسمیں ہیں، مجرور بحرف جر، مجرور باضافت، یعنی جس لفظ کے شروع میں حرف جر ہو وہ مجرور ہوتا ہے۔ حروف جارہ 17 ہیں، با، من، الی، حتی، فی، لام، ربا، واو قسم، تا قسم، ان، علی، کاف تشبیہ، مذ، منذ، حاشا، خلا، عدا۔ دیکھیں یہ یاد کر لیں، میں نے رٹا لگایا ہوا ہے تو میں آپ کے سامنے سے رٹا لگانے کا فائدہ یہ کیا ہے کہ میں فوراً کلک کر جاتا دماغ کے بھائی یہ حرف جر ہے، اور اس میں جو موٹے موٹے مشہور ہیں وہ یاد کر لیں۔ با زیر بی حرف جر ہے، لام زیر لی حرف جر ہے، الحمدللہ ہی، دیکھیں اللہ ہی میں جو ہی جو جر آ رہا ہے نا، زیر آ رہا ہے، یہ لام زیر لی کی وجہ سے آ رہا ہے۔ ان حرف جر ہے، علی حرف جر ہے، من حرف جر ہے، فی حرف جر ہے، یہ بڑے مشہور ہیں اور بہت کثرت سے استعمال ہوتے ہیں۔ تو ایک تو مجرور وہ ہوتا ہے جس کے شروع میں حرف جر ہو اور وہ 17 ہے، اور ایک مجرور وہ ہوتا ہے جو مضاف الیہ ہو۔ مرکب اضافی آپ نے پڑھ لیا مرکب غیر مفید میں، پہلا جز مضاف ہے، دوسرا جز مضاف الیہ، تو جو مضاف الیہ ہوگا وہ مجرور ہوگا۔ تو مرفوعات، منصوبات اور مجرورات آپ کے سامنے آ گئے۔ یہ تھا اسم معمول۔ اس کے مقابلے میں ایک آتا ہے اسم عامل، یعنی وہ اسم جو کسی اور اسم کو مرفوع، منصوب یا مجرور کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ اسماء عاملہ کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک اسماء شرطیہ ہے، یعنی وہ الفاظ جو شرط کے لیے آتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ فعل مضارع کو جو ہے وہ جزم دے دیتے ہیں، مجزوم کر دیتے ہیں۔ اب فعل مضارع کا جزم کیا ہے؟ جیسے یضرب فعل مضارع ہے، اس کی حالت نصبی ہے یضربا، حالت رفعی ہے یضربو، اور حالت جزمی ہے یضرب۔ اسم کے اندر حالت رفعی، نصبی اور جری ہوتی ہے، اور فعل میں حالت رفعی، نصبی اور جزمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب
من ایک لفظ ہے، من ایک اس میں شرط بھی ہے، یعنی جو شخص، ٹھیک ہے نا، تو میں کہوں گا من یضرب اضرب، جو مارے گا میں ماروں، میں اس کو ماروں گا، من یضربنی اضربہ، جو مجھے مارے گا میں اس کو ماروں۔ یہاں یضرب اور اضرب کی با پر جو سکون ہے یہ من لے کر آ رہا ہے، تو اس لیے اس کو اسم عامل کہتے ہیں۔ اسماء شرطیہ ہو گئے، اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر ہے اسماء افعال، یعنی ایک تو ہے اسم لیکن وہ فعل کے معنی میں ہے، تو فعل کے اب وہ فعل ماضی کے معنی میں ہے یا امر کے معنی میں ہے، تو پھر اس کا ایک فاعل ہوتا ہے، ایک اس کا مفعول ہوتا ہے، وہ فاعل کو فعل کی طرح رفع دے دیتا ہے، مفعول کو فعل کی طرح نصب دے دیتا ہے۔ اس میں فاعل اور اس میں مفعول بھی مختلف شرائط کے ساتھ یہ شبہ فعل بن جاتے ہیں، پھر ان کا فاعل اور ان کا مفعول بھی آ جاتا ہے اور وہ مرفوع اور منصوب ہو جاتے ہیں۔ صفت مشبہ بھی اسماء عاملہ میں سے ہے اور وہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول کی طرح کا ہی ہوتا ہے، صیغے تھوڑے سے اس کے مختلف ہوتے ہیں، جیسے حسن صفت مشبہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں تفضیل بھی عمل کرتا ہے، اور اس کے علاوہ مضاف اپنے مضاف الیہ کو جر دے رہا ہوتا ہے، تو یہ اسماء عاملہ ہیں اور وہ اسماء معمولہ تھے، مرفوع منصوب مجرور۔ اسم کا باب یہاں ہم مکمل کر دیتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں فعل کی طرف۔ فعل کی دو قسمیں ہیں، معروف اور مجہول۔ معروف جس کا فاعل لفظوں میں جیسے ضرب زید، اور مجہول جس کا فاعل لفظوں میں نہ ہو جیسے ضرب۔ اب وہ مارا گیا، کون مارا گیا یہ نہیں بتایا جاتا، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کہا جائے گا ضرب زید، زید مارا گیا، یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ کس نے مارا ہے زید کو، تو یہ فاعل جو ضرب کا جو فاعل تھا وہ اس کے اندر مجہول ہوتا ہے، یعنی پتہ نہیں ہوتا۔ فعل کی دو قسمیں اور ہیں، لازم اور متعدی۔ لازم وہ فعل ہوتا ہے جس کا مفعول بھی نہیں آ سکتا، اور متعدی وہ فعل ہوتا ہے جس کا مفعول بھی آتا ہے۔ پھر کبھی ایک مفعول بھی آتا ہے تو اس کو متعدی بیک مفعول کہتے ہیں۔ بعض افعال ایسے ہوتے ہیں جن کے دو مفعول بھی آتے ہیں، ان کو متعدی بدو مفعول کہتے ہیں، اور بعض پھر تین مفعول بھی والے بھی ہوتے ہیں، ان کو متعدی بسے مفعول کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ فعل کی دو قسمیں ہو گئی، معروف اور مجہول اور لازم اور متعدی۔ اصل جو نحو کے اندر جو بحث ہوتی ہے فعل کے اعتبار سے وہ ہے معرب اور مبنی۔ فعل کے اندر فعل ماضی مبنی ہے، امر مبنی ہے، فعل مضارع معرب ہے۔ اب فعل مضارع جو معرب ہے اس کی اعراب کے اعتبار سے چار قسمیں ہوتی ہیں، اور اس کے اوپر جو اعراب آتے ہیں وہ مرفوع منصوب اور مجزوم کے آتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ فعل جو ہے وہ بحیثیت عامل کے اپنے فاعل کو مرفوع کرتا ہے اور اپنے مفعولات کو منصوب کر دیتا ہے۔ تو فاعل ہم نے مرفوعات میں پڑھ لیا تھا اور 5 مفاعل ہم نے منصوبات میں پڑھ لیے تھے، تو ان کا جو عامل ہے نا وہ دراصل فعل ہے۔ یہ فعل کا باب ہو گیا۔ اب آتے ہیں ہم حرف کی طرف۔ حروف کی دو قسمیں ہیں، عاملہ اور غیر عاملہ۔ حروف غیر عاملہ کی 16 قسمیں ہیں، آپ ان کو رہنے دیں، آپ صرف حروف عاملہ کو یاد کر لیں، اور میرا 59 حروف والا جو ویڈیو ہے میری وہ دیکھ کر سارے حروف کا ترجمہ یاد کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ واو کا مطلب ہے اور، اب اس میں آپ کو یہ یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ یہ عامل ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن جو عامل ہے وہ یاد کرنے کے لیے آپ کو ضرورت ہے۔ حروف عاملہ کے پھر دو قسم ہیں، اسم پر عمل کرنے والے، فعل پر عمل کرنے والے۔ حروف عاملہ در اسم ان کی پھر 5 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم حروف جارہ ہیں، وہ 17 ہیں، میں نے آپ کو بتا دی ہیں، وہ کسی بھی اسم کو مجرور کر دیتے ہیں۔ دوسری قسم حروف مشبب و فعل ہے، وہ 6 ہیں، انا، انا، کانا، لاکنہ، لیتا، لعل۔ یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو منصوب کر دیتے ہیں، خبر کو مرفوع کر دیتے ہیں۔ خبر پہلے بھی مرفوع ہوتی ہے، اب ان کی خبر بن جاتی ہے، تو یہ مبتدا خبر کو ہم کہتے ہیں یہ ان کا اسم ہے اور یہ ان کی خبر ہے۔ تیسری قسم ہے ما ولا، مشابہ بلیسا، یعنی ما اور لا، ما کا مطلب بھی نہیں اور لا کا مطلب بھی نہیں۔ جب یہ لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں، لیسا جو کہ افعال ناقصہ میں سے ہیں، تو یہ پھر عمل کرتے ہیں اور ان کا ایک اسم ہوتا ہے، ان کی ایک خبر ہوتی ہے، یعنی یہ بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، اسم کو مرفوع کرتے ہیں اور خبر کو منصوب کر دیتے ہیں۔ انا اور انا کے بالکل الٹ، حروف مشبہ و فعل کے بالکل الٹ۔ چوتھی قسم ہے لا نفی جنس، یہ بھی لا ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے نہیں، لیکن یہ پوری جنس کی نفی کر رہا ہوتا ہے۔ لا رجل فی الدار، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، یعنی گھر میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کے اندر مردانہ پن ہو، جس کے اندر مردانہ صلاحیت ہو۔ تو لا رجل، یا مرد ہونے کی نفی، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، عورتیں تو بہت ہیں لیکن مرد نہیں، دونوں اعتبار سے اس کے مطلب ہو سکتا ہے، یہ جنس کی نفی کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ لا جو ہوتا ہے یہ بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے۔ اب یہ جو اسم ہوتا ہے اس کو یہ منصوب کر دیتا ہے اور خبر کو مرفوع کر دیتا ہے، لیکن اس کے اندر کچھ صورتوں میں پھر وہ معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے تبدیلی آ جاتی ہے۔ لا رجولا، اب یہاں پر رجولن نہیں بولیں گے، رجولا بولیں گے، یہ مبنی بر فتح ہو گیا۔ یہ یاد رکھیں کہ جب کوئی چیز مبنی بنتی ہے تو اس کے اوپر سے تنوین ہٹ جاتی ہے، 2 زبر ہوتے تو 1 زبر رہ جاتا ہے، 2 پیش ہوتے تو 1 پیش رہ جاتا ہے، 2 زیر ہوتے تو 1 زیر رہ جاتا ہے، جیسے یا زیدو۔ اب منادہ میں بھی اگلی 5ویں قسم منادہ کی ہی ہے، حرف ندا جو ہوتے ہیں وہ 4 ہیں، یا، ایا، حیا، ای اور حمزہ، 5 ہیں،
ٹھیک ہے، پانچوں کا مطلب ہے اے، جتنے زیادہ حروف ہوں گے اتنا دور والے کو بلانے کے لیے کام آتا ہے، کم حروف میں اتنا قریب والے کو بلانے کے لیے کام آتا ہے۔ معتدل ان میں یا ہے، کثیر الاستعمال بھی ان میں یا ہے، تو یہ جب کسی پر داخل ہوتے ہیں تو وہ ان کا منادہ بن جاتا ہے، اور منادہ جو ہوتا ہے وہ دراصل منصوبات میں سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ منادہ جو ہوتا ہے نا وہ مفعول بہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے، منصوبات میں منادہ نہیں پڑھا ہم نے، کیونکہ منصوبات میں ہم نے مفعول بہ پڑھا ہے۔ منادہ اصل میں یا جو ہوتا ہے نا، یا کا مطلب ہوتا ہے ادعو، میں بلا رہا ہوں۔ اب میں کس کو بلا رہا ہوں؟ زیدن، تو وہ منصوب ہے، ادعو زیدن تھا، یا زیدو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو منادہ مفرد معرفہ علامت رفع پر مبنی ہو جاتا ہے، تو یہ اس میں پھر اس کے اندر منصوبہ، اس کا جب منادہ ہوتا ہے جب وہ مضاف ہو تو وہ منصوب ہوتا ہے، مشابہ مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے، جب مفرد معرفہ ہو تو اس کی جو علامت رفع ہوتی ہے اس پر وہ مبنی ہو جاتا ہے، مبنی ہونے کی وجہ سے اس کی تنوین چلی جاتی ہے، جیسے یا زیدو۔ تو یہ اسم پر عمل کر حروف عاملہ در اسم تھے، اسم پر عمل کرنے والے 5 قسم کی تھے۔ اب فعل پر عمل کرنے والے جو حروف ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں، فعل کو منصوب کرنے والے، فعل کو مجزوم کرنے والے۔ فعل کو منصوب کرنے والے حروف 4 ہیں، ان، لن، کئی، اذن۔ این یضربا، لن یضربا، کئی یضربا، اذن یضربا۔ اہم ترین چیز ہوتی ہے کہ ان کو یاد کیا جائے اور ان کا ترجمہ بھی یاد کیا جائے۔ ان کا مطلب ہے کہ، اور لن کا مطلب ہے ہرگز نہیں، اور کئی کا مطلب ہے تاکہ، اور اذن کا مطلب ہے پھر۔ تو یہ یاد کر لیں، یہ آپ کو کتابوں میں اتنی روانی سے یہ چیزیں نہیں ملتی ہیں۔ اس کے بعد دوسری قسم ہے فعل کو جزم کر دینے والے، وہ 5 ہیں، لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ۔ لم یضرب، اس نے نہیں مارا، تو اس نے لم کیا کرتا ہے؟ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، اس کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ لما یضرب، لما بھی فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، اس کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، اور لما میں استغراق ہوتا ہے، یعنی اس نے اب تک نہیں مارا، مستقل بالکل مارا ہی نہیں ہے اس نے اب تک، تو اس کے لیے پھر لما آتا ہے، ٹھیک ہے۔ لام امر لیضرب، چاہیے کہ وہ مارے، لام امر کا ترجمہ ہوتا ہے چاہیے کہ، یہ امر یعنی حکم دینے کے لیے ہوتا ہے، غائب کی صیغوں میں اور متکلم کی صیغوں میں یہ آ جاتا ہے، اور حاضر کی صیغوں میں تو پھر اضرب آتا ہے، حاضر میں مجہول کی صیغوں میں یہ آ جاتا ہے۔ اور لائے نہیں، یعنی لا تضرب، تو مت مار، تو یہ جو لا ہے یہ نہیں کا ہوتا ہے، فعل مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے مت، ٹھیک ہے نا، نہیں، مت مار، نہیں مار، نہ مار۔ اردو میں اصل جو ہے نا اس کے لیے نہیں کے لیے مت کا لفظ ہے۔ لائن ان شرطیہ 5واں لفظ ہے، ان کا مطلب ہے اگر، ان تضرب اضرب، اگر تو مارے گا تو میں ماروں، ان تکرم اکرم، اگر تو اکرام، حالانکہ یہ جذبہ نہیں ہونا چاہیے، مثالیں بنائی جا رہی ہیں ابھی تو صرف۔ تو یہ حروف عاملہ کی 2 قسمیں تھی۔ پھر ان کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں وہ سب حروف غیر عاملہ ہیں، ان کی 16 قسمیں، الگ الگ نام ہیں، الگ الگ قسمیں ہیں، ان کو آپ یاد کر لیں، اور کتاب میں آپ کے لکھے ہوئے بھی ہوں گے، تو وہ جب آپ کے سامنے کوئی حرف آئے گا تو آپ فوراً کلک کر جائیں گے۔ تو اب دیکھیں حروف جارہ 17 یاد کر لیں، انا، ان، کانا، لیکن، لیت، لعل یاد کر لیں، ما، لا یاد کر لیں، لا یاد کر لیں، یا، ایا، حیا، ای، حمزہ مفتوحہ یاد کر لیں، ان، لن، کئی، اذن یاد کر لیں، لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ یاد کر لیں۔ تو جیسے ہی ان میں سے کوئی حرف آئے گا آپ فوراً بتا دیں گے بھائی یہ حروف عاملہ ہیں، یہ حروف عاملہ در اسم میں سے، یہ حروف عاملہ در فعل میں سے۔ مشق کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، انشاءاللہ آپ کی گرفت مضبوط ہو جائے گی۔ علم النحو پر جتنی زیادہ آپ کی گرفت مضبوط ہوگی اتنا آسانی کے ساتھ آپ چیزوں کو سمجھ سکیں گے۔ تو میرے خیال میں اتنا حصہ سمجھنا بھی کافی ہے، آگے پھر توابع بھی کچھ رہ گئے ہیں، ان کو بتانا، مستثنیٰ کی تفصیلات ہوتی ہیں ان کو بھی سمجھنا ہوتا ہے، لیکن پھر ویڈیو بہت زیادہ طویل ہو جائے گی، اور یہ بالکل میں نے ایک بیسک علم النحو مکمل طور پر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے، جو ایک بنیادی کتاب میں آپ کو یاد کرنی ہوتی ہے، اس ایک ویڈیو میں نے آپ کے سامنے پوری رکھ دی ہے۔ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ دورہ صرف و نحو کے نام سے بھی کچھ ویڈیوز بناؤں، اور اس میں ہم قرآن کریم کے ایک ایک لفظ کے اوپر پوری نحو گھمائیں۔ الحمد کے اوپر ہم اس کو اسم کی تمام اقسام میں سے بتائیں، اور نعبد، ایاک نعبد کے نعبد پر ہم فعل کی تمام اقسام کو کھولیں، اور کوئی حرف اگر آ جائے لام زیر لی ہے تو اس کو ہم حروف کے اعتبار سے سمجھیں، تو اس سے انشاءاللہ معاملہ اور واضح ہوگا۔ اس کے لیے آپ کسی ساتھی کو بھی منتخب کر لیں، اس کے ساتھ بیٹھ کر خوب مشق کریں۔ مشق کی جو کثرت ہوتی ہے نا وہ پھر آپ کے اندر پختگی دھیرے دھیرے لے کر آتی ہے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔